لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے سندھ میں آرٹیکل 140A نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سندھ میں جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سندھ کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ دبئی، کینیڈا اور یورپ سے نکلتا ہے۔ سندھ حکومت کو 2 سال میں 1800 ارب دیے، لیکن کراچی سے کچرا تک نہیں اٹھایا گیا۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ اگلے الیکشن میں عمران خان خود سندھ میں مہم چلائیں گے۔ مراد علی شاہ پانی کی اعداد و شمار بتانے سے بھاگ گئے۔ سندھ میں آصف زرداری، فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ کی زمینوں کا پانی کیوں چوری نہیں ہو رہا؟ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ووٹر کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹم نہ چلے۔ آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ الیکٹورل ریفارم جیسا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر لیڈر آف دی اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ پارلیمنٹ سے اس کو باہر طے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ، جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں، جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا جائے اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے، تو اس سے جمہوریت کمزور ہو۔ بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے۔ سندھ کے اندر آپ دیکھیں تو جمہوریت تو نہیں، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے۔ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں، وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے، یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے، یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے، کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے، اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں بھی نہ۔ جو ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے، منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کی زمینوں کا تو پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عام ہاری کی زمینوں کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت سندھ کے جو وڈیرے ہیں وہ پانی چوری کر رہے ہیں، اور ہاری کا پانی چوری کر رہے ہیں، اور پنجاب کو الزام دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے احتجاجی جلسوں کے نئے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ 4 جولائی کو سوات اور 29 جولائی کو کراچی میں جلسے کیے جائیں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنے موقف پر قائم ہے۔ عوام ہمارا جمہوری ہتھیار ہے، اسے بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ نااہل اور اوباش لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر اسے بے توقیر کیا گیا۔ حکومت کو برقرار رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ادارے غیر جانبدار ہو جائیں، ان کی سیاست میں مداخلت قبول کی ہے، نہ ہی کریں گے۔ جس بھونڈے انداز کے ساتھ بجٹ پیش کیا گیا، جس جھوٹے اعداد و شمار کے ساتھ قوم کو معاشی بہتری کے اشاروں کی نوید سنائی گئی، پارلیمنٹ کے اندر جو غنڈہ گردی کی گئی، جوتے پھینکے گئے، مغلظات بکے گئے، پارلیمنٹ کی توہین اور اس کی تضحیق کی گئی، ایک جمہوریت پسند اس قسم کے گرے ہوئے رویے کے بعد پارلیمنٹ نہیں چلے گی۔ دھاندلی کی پیداوار کی حکومت اور اسمبلیاں یہی کردار ادا کر سکتی ہے۔ پورے ملک میں ہر حلقے میں لچے لفنگوں کو دھاندلی کے ذریعے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، اور آج ان کا یہ کردار سامنے آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں پی ڈی ایم اپنے موقف پہ قائم ہے، اور حکومت کے خلاف عوامی قوت کے ساتھ تحریک کا عمل جاری ہے۔ 4 جولائی کو سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بڑی جنگ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم نے جیتنی ہے۔ 29 جولائی کو کراچی میں پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور عوامی قوت ہی ہمارے نزدیک ہمارا ہتھیار ہے۔ جمہوری ہتھیار کو استعمال کریں گے، اور ملک کو آئین کی پٹری پر واپس لانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اور اب عالمگیر وبا کا ذکر کریں گے۔ کورونا کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ کورونا ویکسین پاکستان پہنچ گئی۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان آنے والی ویکسین سائنوویک چائنا سے خریدی گئی۔ ویکسین نصف اسلام آباد اور نصف کراچی پہنچائی جائے گی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کرونا ویکسین کی قلت کے باعث پنجاب اور سندھ میں ویکسینیشن سینٹرز ایک روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ اسپتالوں میں بھی کرونا ویکسین کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ کراچی ایکسپو سینٹر کے باہر عوام کا رش۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں بیرون ملک جانے والے شہریوں کو ویکسین کے لیے 1 ہفتے بعد آنے کی ہدایت۔ انسداد کرونا ویکسین کی قلت
सिंध और पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले पड़ गए। कराची के 80% से ज्यादा सेंटर्स इंसदाद कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बायस बंद कर दिए गए। बहर-ए-कायद में 90 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं, जहां गुज़िश्ता 2 रोज से वैक्सीन की किल्लत का सामना है। वैक्सीन न होने के बायस सिंध हुकूमत ने आज तमाम सेंटर्स बंद रखने का ऐलान किया था। कई शहरी लाइल्मी के बायस कराची एक्सपो सेंटर पहुंचे, जहां उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। सर जी कोरंगी से आए, अब यहाँ आए, ये बोलते कि सेंटर बंद है, कल आना, वैक्सीन ख़त्म हो गई, अब नाइट ड्यूटी करके आए वहाँ से। सर ये मैं दूसरी या तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ, कोरंगी 500 होते हुए आ रहा हूँ, मैं 3 दिन से परेशान हूँ। अब अगर यही मसला होगा तो हम लोगों का क्या बनेगा। हफ्तावार तातील के बायस आज पंजाब में भी तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। असल में ख़त्म होनी नहीं चाहिए, जब एक काम शुरू किया तो उसको मुकम्मल होना चाहिए। अब मैंने 1 डोज लगवाई है, दूसरी 4 हफ्ते बाद लगनी थी, अब मुझे 5 हफ्ते हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसका इंतज़ाम करे और शहरियों की ज़िंदगी को महफूज करे। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पीर से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात सुबह 8 से रात 8 बजे तक होंगे। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी, जिंदगी फिर से मामूल की तरफ आने लगी। कल से प्राइमरी क्लासेस का दोबारा आगाज हो जाएगा। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। पार्क्स, जिम्स और दरगाहें 28 जून से खोल दी जाएंगी। हुआ इंतजार, बस्ता यूनिफॉर्म कर लो तैयार। ऑनलाइन क्लासेस का इख्तिताम, अब स्कूल्स में करेंगे काम। सूबे भर में सेकेंडरी के बाद प्राइमरी क्लासेस भी कल से शुरू हो जाएंगी। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। महकमा तालीम का कहना है कि गर्मी बढ़ने की सूरत में मौसम गर्मा की छुट्टियां दी जा सकती हैं। 28 जून से पार्क्स भी खुल जाएंगे। बच्चे हल्ला खुल्ला खेल कूद और झूले झूल सकेंगे। बड़े वॉक से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। जिम्स और दरगाहें भी 28 जून से खोलने का फैसला किया गया है। महकमों की खराबी की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहे। कोरोना की वजह से भी रुकावटें हैं। निजी इदारों के ताउन से स्कूल्स की हालत बेहतर बना रहे हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया से बातचीत, कहा अंदरून सिंध स्कूल्स को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया और एहतियाती तदाबीर कारगर साबित हो गई। मुल्क में कोरोना का जोर मजीद कम हो गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 41,65,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 1,050 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान वबा ने मजीद 37 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। आलमी वबा कोरोना के वार थमने लगे। 24 घंटों में दुनिया भर से 3,58,000 केसेस और 8,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। ब्राजील में 81,000, भारत में 58,000, कोलंबिया में 28,000 और रूस में 15,000 मजीद मरीज सामने आए। शरह अमवात में कमी का सिलसिला भी जारी है। ब्राजील में 2247, भारत में 1239, कोलंबिया में 589, अर्जेंटीना में 495 और रूस में 466 मजीद अफराद लुकमा अटल बने। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने वैक्सीनेटेड भारतीय शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी। आलमी वबा कोरोना के वार थमने लगे। 24 घंटों में दुनिया भर से 3,58,000 केसेस और 8,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। ब्राजील में 81,000, भारत में 58,000, कोलंबिया में 28,000 और रूस में 15,000 मजीद मरीज सामने आए। शरह अमवात में कमी का सिलसिला भी जारी है। ब्राजील में 2247, भारत में 1239, कोलंबिया में 589, अर्जेंटीना में 495 और रूस में 466 मजीद अफराद लुकमा अटल बने। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने वैक्सीनेटेड भारतीय शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी।